بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرہ مند کیا۔ درود و سلام ہو اس ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلات کے آئیے نشا اسلامک پر تفسیر القرآن الکریم الموسوم تفسیر طاہری دیکھنے والے محترم ناظرین، آج ہم اور آپ انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 6 کی تفسیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آئیے آج کے اس رکوع کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں
جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ محترم ناظرین، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 6 کی یہ پہلی آیت آپ کے سامنے سنانے کی سعادتیں حاصل کی گئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اصل نیکی دراصل اخلاص ہے کہ عبادات میں للہیت ہو، عبادات میں اخلاص ہو۔ بندہ اگر کچھ نیک عمل کرے تو وہ خالص اللہ کے لیے کرے۔ اس کی طرف اس آیت مبارکہ میں توجہ کو مبذول کروایا گیا۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ یہود نے بیت المقدس کے مشرق کو اور نصارہ نے اس کے مغرب کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر فریق کا گمان تھا کہ صرف اس قبلے ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت میں ان کا رد فرمایا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف روبہ قبلہ ہونا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یعنی قبلے کے بارے میں آپس میں جھگڑنا، قبلے کے بارے میں آپس میں اختلاف کرنا، یہ کوئی شان کی بات نہیں ہے، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے کہ کسی نے کسی حصے کو قبلہ بنا لیا، دوسرے نے دوسرے حصے کو قبلہ بنا لیا۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے نفی کے ساتھ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کریں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے۔ یہ اصل نیکی، اخلاص کی طرف، للہیت کی طرف، اور اللہ رب العزت کی رضا کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے بیان فرمائے گئے۔ پہلا طریقہ ایمان لانا۔ ایمان لانا سب سے بڑی نیکی کا نام ہے۔ جب بندہ کفر سے نکل کر ایمان میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا راضی اور خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے ساری زندگی کے کفر و شرک کے گناہ، 70 سال تک وہ کفر کرتا رہا، مثال کے طور پر 70 سال تک وہ شرک میں مبتلا رہا، لیکن جب اپنی زبان سے اقرار کیا کلمہ طیبہ کا، اور جب اپنے دل سے تصدیق کر دی کلمہ طیبہ کی اور کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور ان تمام چیزوں پر جن پر ایمان لانا شرط ہے ایک مومن ہونے کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ 70 سال کی اگر اس کی برائیاں ہوں، کفر و شرک والی اور عملی برائیاں ہوں، تو ساری برائیاں ایمان لانے کی برکت سے معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو ایمان لانا یہ ایک بہت بڑی نیکی کا نام ہے۔ دوسرا، راہ خدا میں مال دینا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ جو بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی
ان کے مال میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یعنی تم خلق خدا پر رحم کرو، خالق کائنات تم پر رحم فرمائے گا۔ محترم ناظرین اکرام، مال خرچ کرنا راہ خدا میں، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دینا، کسی ایسے آدمی کی مدد کرنا جس کو مال کی ضرورت ہو، ایک مالدار نے اگر یہ عمل کر دیا تو پھر خالق کائنات اس مالدار کو اپنے مقبولوں میں، محبوبوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی غوث سمدانی خطب ربانی علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی سوال کرے اور اس کے ہاتھ پیر سلامت ہو اور وہ جوان ہو، طاقتور ہو، تو عام طور پر اس سائل سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم کو جوانی دی گئی ہے، تمہیں طاقت دی گئی ہے، تمہیں توانائی دی گئی ہے، تو پھر کچھ کام کاج کر لو اور اپنا پیٹ پالو۔ ٹھیک ہے، ایک اصلاح کے طور پر، ایک ترغیب کے طور پر اگر آپ بولتے ہیں تو مناسب ہے، لیکن غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ ایسے سائلوں کو بھی دے دیا کرو، راہ خدا میں خرچ کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا۔ اور یہاں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو، وہ اگر تمہاری خیرات کا مستحق نہیں ہے تو بھی اسے خیرات دے دیا کرو، اگر کوئی مستحق ہے تو اسے بھی دے دیا کرو، اور اگر کوئی مستحق نہیں ہے تو اسے بھی دے دیا کرو۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کے جن نعمتوں کے تم مستحق ہو وہ نعمتیں بھی تمہیں عطا فرمائے گا، اور جن نعمتوں کے تم مستحق نہیں ہو وہ نعمتیں بھی تم کو عطا فرمائے گا۔ یہ تعلیمات ہیں۔ اگر اصلاح کے طور پر، ترغیب کے طور پر مانگنے والوں کو اگر آپ کمائی کی طرف، محنت کی طرف، تجارت کی طرف، ہنر کی طرف راغب کرتے ہیں تو یہ اور بات ہے، لیکن جہاں تک دینے کی بات ہے وہاں دے دیا کرو، اگر وہ مستحق نہ بھی ہو۔ خیرات کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ جو دیا جاتا ہے وہاں مستحق کو دیکھا جاتا ہے، لیکن خیرات میں مستحق کو نہیں دیکھا جاتا، بس ہر کس و ناکس کو فی سبیل اللہ ثواب کی خاطر دے دیا جاتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ اللہ کو بہت راضی کرنے والا عمل ہے۔ تو نیکی کے 6 طریقے، جن میں سے 2 طریقے آپ کے سامنے ابھی رکھے گئے کہ ایمان لانا اور راہ خدا میں مال خرچ کرنا۔ نمبر 3، نماز قائم کرنا، یہ نیکی کا تیسرا طریقہ۔ نماز قائم کرنے کا مطلب نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہنا۔ پابندی سے نماز ادا کرنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور محترم ناظرین، نماز قائم کرنے کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جو کیفیت قائم ہوتی ہے، للہیت کی کیفیت، حضوری کی کیفیت اور یکسوئی کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے نماز کی حالت میں، اس کیفیت کو بیرون نماز
یعنی نماز کے باہر بھی اس کیفیت کو قائم رکھیں، اس کا نام ہے نماز کو قائم رکھنا۔ فجر کی نماز ادا کی اور نماز فجر میں ایک کیفیت قائم ہوئی، ایک سوئی قائم ہوئی، للہیت قائم ہوئی، توجہ قائم ہوئی، اور نماز کی ادائی کے بعد ظہر تک نمازی اس کیفیت کو، اس ایک سوئی کو قائم رکھے، پھر ظہر میں جو قائم ہوئی اس کو عصر تک قائم رکھے، عصر میں جو قائم ہوئی اسے مغرب تک قائم رکھے، مغرب تک جو قائم ہوئی اسے عشاء تک قائم رکھے، اور جو عشاء تک قائم ہوئی اسے فجر تک قائم رکھے۔ اسی قیام کا نام، اسی قائم رہنے کا نام نماز کو قائم رکھنا ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 4 نیکی، زکوٰۃ دینا۔ ابھی آپ نے سنا کہ مال خرچ کرنا راہ خدا میں، اور یہاں نمبر 4 پر زکوٰۃ دینا آیا۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے صاحب نصاب بنایا اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال نکال کر اس کے مستحقین تک پہنچانا چاہیے۔ جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، اور جو بندے زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی ایسی نوازش کرتا ہے ان بندوں پر، اور ان بندوں کی قسمت اور ان بندوں کے مقدر کو ایسے چمکا دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہی پاتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے انہوں نے مستحقین کا مال نکالا اور مستحقین تک پہنچایا۔ زکوٰۃ کا مال مستحقین کو دینا چاہیے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ مسائل کی دنیا میں آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں اور زکوٰۃ کے تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قانون اور قاعدہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق ضرور زکوٰۃ نکالیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مالدار مسلمان پابندی سے زکوٰۃ نکالنے والا ہو جائے تو پھر مسلمانوں کے زمرے میں تمام غرباء و مساکین اور تمام مستحقین زکوٰۃ آرام و چین کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور کوئی بھی غریب مسلمان باقی نہیں رہتا، سب اچھی حالت میں آ جاتے ہیں اگر مالدار مسلمان زکوٰۃ کی طرف توجہ دیں۔ تو نمبر 4 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 5 ہے عہد پورا کرنا۔ عہد پورا کرنا، اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ ہمارا اللہ سے ایک عہد ہے اور ہمارا بندوں سے عہد ہوا کرتا ہے، ہمیں دونوں عہد بھی پورا کرنا ہے۔ جب ہم نے کسی سے کسی بات پر عہد کر لیا تو اس عہد کو پورا کرنا ہے، اور عہد کو پورا نہ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور عہد کو پورا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو عہد کو پورا کریں، عہد شکنی نہ کریں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ عہد کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، عہد شکن نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد ہمارا کیا ہے؟ اللہ سے ہمارا عہد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، کیونکہ عالم میثاق میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے پر کہا تھا کہ بلا شہیدنا،
جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے کہا تھا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ جب ہم نے رب مان لیا اللہ کو تو پھر بندگی کرنا ہے تو اسی کی کرنا ہے، پرستش کرنا ہے تو اسی کی کرنا ہے، عبادت کرنا ہے تو اسی کی کرنا ہے، گن گانا ہے تو اسی کے گانا ہے، سجدہ کرنا ہے تو اسی کو کرنا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنے اوپر اللہ رب العزت کی بندگی کو لازم کر لیں، ہم پر جو فرائض ہیں، ہم پر جو واجبات ہیں، وہ سارے فرائض و واجبات کو ادا کرنے والے ہو جائیں۔ محترم ناظرین، خالق کائنات نے ہمیں پیدا فرمایا اور وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، اور اسی کی ذات ہے جو ہماری ہر حاجت کو پوری کرتا ہے۔ ہماری حاجتیں پوری کرنے والا اصل فاعل حقیقی وہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے اور واسطے مقرر کر دیے ہیں، واسطوں اور وسیلوں کے ذریعے ہماری حاجتیں پوری فرمایا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 5 عہد کو پورا کرنا، نمبر 6 صبر کرنا۔ صبر کرنا بھی بہت بڑی نیکی کا نام ہے۔ جب بھی کوئی مصائب آئیں، جب بھی کوئی مشکلات آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ مصیبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ راحت کو بھی بھیجتا ہے۔ جو بندے صبر نہیں کرتے تو وہ مصیبت بھی ٹل جاتی ہے اور مصیبت کے ساتھ راحت بھی چلی جاتی ہے، لیکن جو بندے مصیبت پر صبر کرتے ہیں، ایسے بندے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ مصیبت تو ہمیشہ کے لیے نہیں آتی اور چلی جاتی ہے، لیکن مصیبت کے ساتھ جو رحمت آ رہی ہے، اس رحمت سے بندہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 6 صبر کرنا۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم ہے، علیم و حکیم ہے، سمیع و بصیر ہے، غنی و قدیر ہے، ازلی ابدی، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے۔ قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، مقبولان حق شفاعت کریں گے، پروردگار عالم کے جو مقبول بندے ہیں وہ مقبولان حق گناہگار مومنین کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس ساری چیزوں کو مانیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، سب کا سب حق ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت۔ فرشتوں کی مخلوق ایسی ہے کہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے، لیکن 4 اس میں مقرب فرشتے ہیں جن کے نام بڑے مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ
4 بڑے فرشتے ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔ کتب الہیہ پر بھی ایمان لانا ہے، جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی حق ہے، اس میں بڑی کتابیں 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، اور تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے۔ جو پیغمبروں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور اب دنیا والوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پیغمبروں سے حاصل کیے ہیں، ان پیغامات کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر گزارتے ہیں تو آخرت کی سعادت مندیاں نصیب ہو جاتی ہیں، ورنہ پھر آخرت کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ آئیے آگے کی آیتیں ہم پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیہ شیء فاتباع بالمعروف وأداء إلیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو، اور اچھی طرح ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم ناظرین، اس میں قصاص کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ اس آیت کا شان نزول یوں بیان کیا گیا کہ یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال و شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کرے گا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس قسم کی حرکات کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا، اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے جو قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص و عفو دونوں کے مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص و عفو میں مختار کیا، چاہے تو قصاص لے یا معاف کرے۔ آیت کے اول میں قصاص کے وجوب کا بیان ہے۔ محترم ناظرین اکرام، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں
قصاص کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اس سے ہر قاتل بالعمد یعنی عمدن قتل کرنے والا اس پر قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مسلمان کو یا کافر کو، مرد کو یا عورت کو، کیونکہ قتلہ جو قتیل کی جمع ہے وہ سب کو شامل ہے۔ ہاں جس کو دلیل شرعی خاص کرے وہ مخصوص ہو جائے گا۔ محترم ناظرین اکرام، قتل اتنے بڑے گناہ کی بات ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کا قتل کیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف ایک آدمی کا قتل کیا ہے۔ کسی کا قتل کرنا یہ سمجھنا نہیں چاہیے قتل کرنے والے کو کہ میں نے صرف ایک آدمی کا قتل کیا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا قتل کرنا بھی گویا ایسے ہے کہ اس نے دنیا کے سارے لوگوں کا قتل کر دیا۔ قتل بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ قتل کب ہوتا ہے؟ جب آدمی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو غصہ قتل کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو پی جانے کا حکم دیا۔ اسلامی تعلیمات میں ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ جب غصہ آئے انسان کو تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ بیٹھ جانے سے اس کا غصہ تھم جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، لیٹ جانے سے اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ یا پھر جس آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اس کو چاہیے کہ کچھ پانی پی لے، پانی کے پینے سے بھی غصہ تھم جاتا ہے۔ بہرحال کسی طرح غصے پر قابو پانا ہی سب سے بڑی ہمت اور سب سے بڑی قوت کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی میں بات بات پر غصہ نہ کریں اور ٹھنڈے دل سے کام کریں، سلجھے ہوئے انداز میں اپنی زندگی گزاریں۔ اگر غصہ آ جائے گا تو زندگی الجھ کر رہ جائے گی۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ غصے میں آ کر انسان کچھ نہ کچھ فساد کر بیٹھے، لیکن انسان کو ایسے وقت میں تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں آخر جا رہا ہوں تو کدھر جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس آیت میں بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ اور اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ظلم ہے جو ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے۔ اس کو منع فرمایا گیا۔ محترم ناظرین، قتل و غارت گری یقیناً اس دنیا میں، اس زمین پر بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ قتل خواہ کسی آدمی کا ہو، عورت کا ہو کہ بچے کا ہو کہ بڑے کا ہو، مسلم کا ہو کہ کافر کا ہو، بہرحال قتل بہت برا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں قتل جیسی برائی کو
ہرگز ہرگز آنے نہ دیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے قتل کی بار بار مذمت کرتے رہیں اور قاتل کی مذمت کرتے رہیں، ممکن ہے کہ لوگوں کی توجہ اس برے کام سے ہٹ جائے گی اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ اپنے قلوب میں پیدا کرنے والے ہو جائیں گے۔ آئیے آگے کی بات ہم پڑھنے اور سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ تم پر فرض ہوا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور۔ یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر، تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ ترجمہ ایک آیت آگے تک ہوا ہے، اس آیت کو میں ابھی تلاوت کیے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن بدله بعد سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ محترم ناظرین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے کہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے اور جانیں بچیں گی۔ یعنی اسلامی قانون کے پیچھے جو حکمت پوشیدہ ہے وہ حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ کیا حکمت ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ بظاہر یہ قصاص لینا، بظاہر خون کا بدلہ لینا یہ برا معلوم ہوتا ہے، لیکن در باطن اس کے جو خیر ہے اس خیر کی طرف ہماری توجہات کو مبذول کیا جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ بدلہ کیسے لیا جائے؟ کیا ہم اپنے طور پر بدلہ لے لیں؟ نہیں، جب بھی کوئی نزاع پیدا ہوتی ہے تو یہ مقدمہ اللہ والوں کے پاس پیش کیا جاتا ہے، قاضی کے پاس پیش کیا جاتا ہے، ثالث کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور فیصلہ کرنے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلامی احکام کی روشنی میں جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیصلے کے مطابق قصاص لیا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی اسلامی حدیں مقرر ہوئی ہیں ان حدوں کو جاری کرنے کے لیے اور ایک شرط لگائی گئی، وہ یہ کہ ملک کا بادشاہ مسلمان ہو۔ بادشاہ مسلمان ہو تو اسلامی حدیں جاری ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حدوں کو واجب جاری کرنے کے لیے
اسلامی حدوں کو جاری کرتے ہوئے دنیا سے تمام فساد اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے قرآنی احکام اور اسلامی پیغام کو ماننا پڑے گا۔ اسلام سے ہٹ کر اگر ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، سلامتی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو امن و سلامتی قائم نہیں ہو سکتی۔ اسلام بتائے گا، قرآنی احکام بتائیں گے کہ دنیا سے کس طرح دہشت گردی کو ختم کیا جاتا ہے، کس طرح فساد و بربریت کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بتایا یہی جا رہا ہے کہ اسلامی حدیں جاری کی جانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسلامی حدیں جاری کی جائیں، اگر چور ہو تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اگر قاتل ہو تو اس کا بھی قتل کر دیا جائے۔ جب ایسی حدیں جاری ہونے لگیں تو پھر دنیا میں فساد کم ہو جائے گا اور دنیا میں بربریت کم ہو جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یعنی موافق دستور شریعت کے عدل کرے، اور 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے، محتاجوں پر مالداروں کو ترجیح نہ دے۔ ابتدا اسلام میں یہ وصیت فرض تھی، جب میراث کے احکام نازل ہوئے منسوخ کی گئی۔ اب غیر وارث کے لیے 1/3 سے کم میں وصیت کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ وارث محتاج نہ ہو یا ترکہ ملنے پر محتاج نہ رہیں، ورنہ ترکہ وصیت سے افضل ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جن پر عمل آوری سے خالق کائنات کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں جہاں ان احکام پر عمل ہوتا جائے گا وہاں وہاں امن و سلامتی کا دور دورہ ہوگا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، تو جو وصیت کو سن کر بدل دے اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب کبھی گواہ بنایا جائے تو گواہوں کو چاہیے کہ وہ سچی گواہی دینے والے ہوں، کیونکہ سچی گواہی دینے والے کا مرتبہ اللہ کے پاس بہت بلند ہے۔ آگے کی ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اور اس آیت مبارکہ پر ہم اختتام کی طرف آئیں گے۔ آئیے وہ آیت مبارکہ پڑھنے اور سننے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معنی یہ ہے کہ وارث یا وصی یا امام یا قاضی جس کو بھی موصی کی طرف سے ناانصافی یا ناحق کارروائی کا اندیشہ ہو تو وہ اگر موصی لہو یا وارثوں میں شرع کے موافق صلح کرا دے تو گناہ گار نہیں، کیونکہ اس لیے اس نے حق کی حمایت کے لیے باطل کو بدلا۔ محترم ناظرین کرام،
یہاں پر احکام شرع بیان کیے جا رہے ہیں، قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے جتنے احکامات لیے گئے انہی احکامات کو فقہ کہتے ہیں۔ ائمہ کرام نے ہر شعبہ حیات میں قرآن و حدیث سے استفادہ کیا اور قرآن و سنت کے مطابق ایسے ایسے مسائل کا حل نکالا کہ اہل اسلام کو اپنے ہر مسئلے کا حل فقہ میں مل جاتا ہے۔ یہ فقہائے کرام کا، ائمہ و مجتہدین کا احسان ہے کہ انہوں نے اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا اور فقہ کو مرتب فرمایا۔ فقہ کی ہر بات قرآن اور سنت کا نچوڑ ہوا کرتا ہے۔ آئیے ہم آج کے اس نشست میں ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا آج کے اس رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ یہاں پر حر کے معنی ہے آزاد کے، اور عبد کے معنی ہے غلام کے، انثى کے معنی ہے عورت کے۔ یہ تو سب جانتے ہیں، حر کے معنی آزاد، انثى کے معنی عورت۔ لیکن یہاں ایک لفظ آیا ہے العبد۔ یہ عبد کے معنی کیا ہے؟ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اگر کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہو تو اس کے نام رکھنے کی جب باری آتی ہے تو نام رکھتے وقت عبدیت والے نام رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبدیت والے نام رکھو، جیسے عبد الرحمن، عبداللہ، عبد العزیز، عبد الحکیم، ایسے نام رکھو، یعنی حکمت والے کا بندہ، عزت والے کا بندہ، رحمت والے کا بندہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ، ایسے نام رکھو۔ اگر عبدیت والے نام نہ بھی رکھے جائیں تو ایسے نام رکھو ان کے معنی اچھے ہوں، با معنی ہو نام اور اس کے اچھے معنی نکلتے ہوں۔ جن ناموں کے معنی غلط نکلتے ہوں ایسے نام ہرگز نہ رکھیں، اور نام لکھتے وقت بھی اس کے املے کا ضرور خیال رکھیں۔ مثال کے طور پہ کسی لڑکی کا نام رکھا گیا آسیہ، اور لکھتے وقت لکھنے والا لکھ رہا ہے عین سے آسیہ، عین الف صاد یا ہا، آسیہ اگر لکھتا ہے عین سے آسیہ تو اس کے معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ آسیہ کے معنی ہوتے ہیں گناہگار بندی، عاصی کے معنی گناہگار اور آسیہ کے معنی گناہگار بندی۔ اور اسی آسیہ کو عین سے نہ لکھیں، الف سے لکھیں، الف اور الف کے اوپر مد، آ، سین یا ہا بجائے سواد کے سین، حمزہ سین یا ہا اور حمزہ پر مد۔ یہ آسیہ بہت بڑی اللہ والی خاتون گزری ہے۔ اس آسیہ کے نام پر، بی بی آسیہ کے نام پر
اگر کوئی نام رکھ لیتا ہے تو اس کی تاثیر بھی اچھی ہوتی ہے، قوت برداشت ہوتی ہے اس عورت میں جس کا نام آسیہ رکھا جائے۔ اللہ کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں بی بی آسیہ نے دی، جو فرعون کی بیوی ہوا کرتی تھی۔ خالق کائنات بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبے کو بہت بلند و بالا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی یہ اللہ والی خاتون، جس نے فرعون کے ظلم و ستم کو محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر قبول کر لیا، برداشت کیا۔ فرعون نے بڑا ظلم و ستم کیا تھا بی بی آسیہ پر، لیکن محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر، محض اللہ کی رضا کی خاطر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کیا اور اللہ کو راضی کیا۔ فرعون اتنا ظلم کیا کرتا تھا کہ بی بی آسیہ کو لٹا کر ان کے بدن میں میخیں مارا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی تکلیف کی بات تھی ہوگی، کتنا تکلیفوں سے بی بی آسیہ گزری ہوں گی، لیکن اللہ کی توحید کے متوالے اور اللہ رب العزت کے جلووں میں جنہوں نے اپنے آپ کو گم کر دیا، ان کے آگے بڑی سے بڑی مصیبت دنیا کی ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے۔ کسی بھی تکلیف کو وہ برداشت کرنے والے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے آگے اللہ رب العزت کے جلووں کی لذت ہے۔ اس لذت کے آگے ہر مصیبت کمزور پڑ کے رہ جاتی ہے، ہر مصیبت چھوٹی اور ادنا نظر آتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر عرض کرنا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے معاشرے میں، اگر کوئی ہمارے اڑوس پڑوس میں نام رکھ لیتا ہے عبد النبی یا نام رکھتا ہے عبد العلی، تو پھر وہاں اعتراض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ نام بدلو، عبد النبی عبد العلی ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ حالانکہ ایسے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایسے نام رکھنے سے ممانعت کی اور کہتے ہیں کہ ایسے نام نہ رکھو، جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا عبد النبی کے معنی ہوتے ہیں نبی کا بندہ، عبد العلی کے معنی ہوتے ہیں علی کا بندہ، جبکہ بندہ تو اللہ کا ہوا کرتا ہے، بندہ تو اللہ کا ہوا کرتا ہے، نبی کا بندہ کیسے، علی کا بندہ کیسے؟ تو میں اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں، اور عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوا کرتے ہیں۔ جب ایک لفظ کسی شخصیت سے جڑ جاتا ہے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں، اور کسی اور شخصیت سے جڑ جاتا ہے تو اس کے مرتبت کے لحاظ سے اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ کسی ذات سے کوئی لفظ جڑ جائے تو اس کے معنی کچھ اور، کسی اور ذات سے وہی لفظ جڑ جائے تو اس کے معنی کچھ اور ہو جایا کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں عبد کے معنی غلام کے مل رہے ہیں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اگر عبد کے ایک ہی معنی ہو بندے کے، عبد کا اگر ایک ہی معنی ہو اور وہ معنی ہو بندہ، تو آپ کا کہنا درست ہے کہ بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے، لہذا عبداللہ نام رکھو، عبد الرحمن نام رکھو، لیکن عبد النبی عبد العلی نام مت رکھو، یہ آپ کا کہنا درست۔ لیکن عبد کے اور بھی معنی نکلتے ہیں،
جیسے کہ عبد کے معنی یہاں غلام کے بنائے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں غلام کو عبد فرمایا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عبد کے معنی غلام، ترجمے میں غلام لکھا ہے. آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر پڑھیں، معنی یہی ملیں گے، عبد کے معنی غلام. تو معلوم ہوا ایک معنی عبد کے ہیں بندے کے، اور ایک معنی عبد کے ہیں غلام کے. جب عبداللہ نام رکھا جائے گا تو وہاں معنی ہوں گے اللہ کا بندہ، اور جب عبد النبی نام رکھا جائے گا تو وہاں معنی ہوں گے نبی کا غلام. یہ معنی لیے جائیں گے. عبدالعلی نام رکھا جائے گا تو علی کا غلام، یہاں پر یہ معنی لیے جائیں گے. محترم ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والے ہو جائیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو سمجھ کر پڑھنے والے ہو جائیں. روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی حقیقت کو سمجھنے والے ہو جائیں. زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے اسرار کو سمجھنے والے ہو جائیں. حج کرتے ہیں تو حج کے رموز کو سمجھنے والے ہو جائیں. محترم ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ جو جو عمل ہم کرتے ہیں اس عمل کو کرتے وقت اس عمل کی گہرائی تک پہنچیں، اور اس کی گہرائی تک پہنچ کر یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے پیچھے آخر رکھا ہے تو کیا راز رکھا ہے، کون سے عمل کے پیچھے کون سی حکمت پوشیدہ ہے. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے، تو پھر اس کا ہر فعل حکمت والا ہوگا. تو قرآن پاک نازل فرمایا ایک ایک لفظ میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں. آئیے ہم سلسلے وار قرآن پاک کو سمجھیں گے، سلسلے وار قرآن پاک سے فیض حاصل کریں گے. آج پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 6 آپ کے سامنے سنانے کی سعادتیں حاصل کی گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 7 کی تفسیر سنانے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.